اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذوا منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم بھی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشو و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اور 140 تلاوت اور ترجمہ۔ یہ اس کا پس منظر جنگ احد کا ہے۔ سورہ آل عمران بھی سورہ بقرہ کی طرح بہت طویل سورہ ہے، لیکن اس کا آخری کا حصہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا، جو اس پر ایک تبصرے کے طور پر مانا جاتا ہے۔ مجھ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو سلسلہ یہاں سیرت پر چل رہا ہے اس میں آج جو موضوع ہے وہ جنگ احد کا ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا تھا تو میرے ذمہ ہجرت کا موضوع آیا تھا۔ اس میں کچھ باتیں سامنے آئی تھی کہ مکی اور مدنی دور کے اندر کچھ چیزوں کی تفریق ہے، کچھ دونوں میں ڈفرینسز ہیں، وہ ڈفرینسز ہم نے سمجھے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں بھی مفسرین نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں، یعنی ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد، کیونکہ ان کے موضوعات، ان کا ڈسکشن، ان کے مخاطبین، اس سے اس کا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ اس کے تسلسل میں پھر آپ جنگ بدر تک آپ نے جو ہے یہ سلسلہ سنا ہوگا۔ جنگ بدر کے بعد جو حالات رونما ہوئے، موٹی موٹی باتوں میں یہ ہے کہ ایک اہم بات تو یہ ہوئی کہ اس میں کفار کی طرف سے ابو سفیان ان کی لیڈرشپ نہیں کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہی قافلے کے لیڈر تھے اور اسی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے فوج نکلی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کی جو نتیجہ سامنے آیا اس میں مکہ کے بہت بڑے بڑے جو شرفا تھے، سرداران تھے، ان کے جنگجو تھے، وہ مارے گئے تھے اس میں، اور مکہ والوں پر یہ گرا گزر رہا تھا، ان کو یہ چیز برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے اتنے بڑے لوگ اس میں مارے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اس دھن میں تھے کہ ایک اور حملہ مسلمانوں پر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک 200 سواروں پر ایک مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ لے کے ابو سفیان نے مدینہ کے گرد و نواح پہ حملہ کیا، اور اس میں ایک انصاری صحابی کو انہوں نے شہید کیا، کچھ درختوں کو کاٹا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کا پیچھا کیا، اور لیکن وہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ ان کے پاس جو سامان تھا اس میں وہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پیچھا کرتے ہیں تو بھاگنے میں وزن والی چیزوں کو، کم اہمیت والی چیزوں کو وہ لوگ پھینک دیتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کو بھاگنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ جو ستو لائے تھے وہ ستو کو انہوں نے پھینکتے چلے گئے اس کے تھیلے، اور یہ مسلمانوں کو غنیمت کے طور پہ ملے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ صویق کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ جنگ احد سے پہلے جو اہم واقعات ہوئے ہیں، ایک سال کا فرق ہے تھوڑا سا اس سے کچھ کم کا، اس میں ایک اہم واقعہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے نکاح ہے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور میں اس کو اس لیے بھی ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج اکثر لوگ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کے معاملات کو جواز بنا کر بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں شادی بیاہ میں لوگ کرتے ہیں، خاص طور پہ جہیز کو لے کر، جہیز فاطمی کا نام دے لیا اس کو، اس میں اتنے برتن دیے آپ نے اور اتنے
سامان دیا ایسا، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے یہاں جہیز میں سامان دینا ایک ضروری عمل بن گیا ہے۔ تو اس کی جو تحقیقات مفسرین نے کی ہے، سیرت نگاروں نے کی ہے، تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ حضرت فاطمہ سے دو لوگ نکاح کے خواہشمند تھے، دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر نے بھی خواہش ظاہر کی، حضرت عمر نے بھی خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثبت جواب نہیں دیا۔ لیکن حضرت علی نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے کفیل تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے بعد ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کی کفالت میں آ گئے تھے، کئی وہیں پر جوان ہوئے، پھر وہ تجارت وغیرہ کیا، پھر انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جو چچا تھے ان میں دو لوگ ایسے تھے جو آپ سے عمر میں تقریباً برابر کے تھے۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر آج سنیں گے، اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس کا بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ہے سیرت کے اندر، جو کہ وہ بہت بعد میں مدینہ کی طرف آئے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے مکہ سے جو بھی چیزیں ہوتی تھی حضرت عباس کے ذریعے انجار آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، نبوت سے پہلے کی بات ہے، حضرت عباس سے کہا کہ ابو طالب کثیر العیال ہے، بہت سارے بچے ہیں ان کے، کیوں نہ ہم ان کے ایک ایک بچہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کا کچھ بوجھ کم ہو۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس رکھا، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا اور وہ کفالت کی۔ جب یہ نکاح کا پیغام انہوں نے دیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو سب چھوڑ چھاڑ کے لوگ آئے تھے، اور حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا واقع۔ کہ اللہ کے نبی وہ زیرہ کہاں ہے تمہارے پاس؟ فلاں زیرہ تھی، وہ غالباً جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کے حصے میں آئی تھی، تو لاؤ اس کو لاؤ۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان کے پاس وہ زیرہ لے کے بھیجا ان کو، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کو صحابہ کے مجمع میں نیلام کیا۔ اس کی قیمت کچھ سیرت نگاروں نے علامہ شبلی نے 125 روپے لکھی ہے، وہ علامہ شبلی کے زمانے کے 125 روپے ہے یا اس زمانے کے ہم نہیں جانتے، بہرحال ایک اچھی قیمت میں وہ فروخت ہوئی۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ خریدا 200 درہم میں، اور تحفتاً واپس بھی دے دیا، کہا کہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس 200 درہم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ پیسے دیے، کہا کہ اس میں کپڑے خوشبو کا انتظام کرو، اور باقی پیسوں سے آپ نے ان کا وہ حجرہ تیار کر کے لیا، جو حجرے ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے شادیاں ہوتی تھی تو دیتے تھے، اس میں سے ایک حجرہ ان کو دیا گیا۔ تو سیرت نگاری کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک بحیثیت باپ کے آپ نے ان کی کفالت کی، تو یہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تھوڑا سامان دے کے سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ ایک اہم امپورٹنٹ بات تھی، وہ بیچ میں آ گئی، اس لیے آپ کو میں نے بتا دی۔ محرم 3 ہجری سے ہی اطلاعات ملنا شروع ہو گئی تھی کہ مکہ کے لوگ فوج جمع کر رہے اور وہ حملہ کرنا چاہتے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف اپنے دستے بھیجتے رہتے تھے اطراف میں، اس میں تھوڑا بہت کانفلکٹ بھی ہوتا تھا، اور اسی کانفلکٹ میں ایک بحران کے مقام پر ایک کانفلکٹ ہوا، اس میں اچھی خاصی چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ بہت سارے تجارتی قافلے ہوتے تھے جو بچ بچا کر چلے جاتے تھے۔ اب یہ جیسا کہ اس وقت بھی بات آئی تھی، بدر کے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد کا جو حالات تھے 2 سال کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم شاہراہ کو، وہ بڑا روڈ تھا، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہندوستان سے بھی جو تجارت ہوتی تھی شام کی طرف جاتی تھی، اس میں بھی یہ سب سے امپورٹنٹ جنکشن تھا جہاں یہ مدینہ سے قریب ہو کے لوگ گزرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس جگہ کی ناکہ بندی کر دی، یہاں سے کوئی بھی تجارتی قافلہ مسلمانوں کے ٹچ کیے بغیر گزر نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مالی نقصان، کیونکہ وہ تجارت پر ہی ڈپینڈ کرتے تھے، پورے سالانہ ان کا جو تجارت تھا، جو اس میں 2-2.5-3 لاکھ تک کا مال جو ہے وہ فروخت ہو کر اس کا ٹرانزیکشنز ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ پھر اس بات میں بھڑکے۔ شعراء حضرات نے بہت اس میں رول ادا کیا اس وقت، جو بھی شاعر تھے بڑے کلام وہ کہتے تھے، اس میں ہجو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، اور جوش دلاتے تھے کہ بھائی تمہارے جو لوگ مر گئے ہیں ان کا تم کو بدلہ لینا چاہیے۔ اس میں مکہ کی عورتوں کا بھی بڑا رول ہے، خواتین کا۔
انہوں نے بھی جو لوگوں کو اپنے کھویا تھا، کسی نے شوہر کو، کسی نے باپ کو، کسی نے بھائی کو، تو وہ لوگ بھی جوش دلاتے رہتی تھی مردوں کو کہ تم جو ہے اس کا تم کو بدلہ لینا چاہیے۔ بہرحال جنگ کی تیاریاں ہوئی، اور یہ تیاری میں ان کے پاس 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ 3000 کا لشکر کفار کا تیار ہوا، جس میں تقریباً 700 لوگ زراپوش تھے، زر بختر پہنے ہوئے تھے، 200 گھوڑ سوار تھے، اور اس میں بہت ساری عورتیں تھیں، خاص طور سے نمایاں عورتوں کے جن کے نام آئے ہیں اس میں ایک ہند تھی۔ ہند جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی حضرت امیر معاویہ کی والدہ، یہ اس میں پرومیننٹ تھی، اور ابو سفیان اب کی بار فوج کو وہ لیڈ کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کی جو ہے اہمیت بڑھ گئی تھی۔ اچھا، اس میں سے بہت سارے نام صحابہ کے ایسے آتے ہیں، سیرت نگاروں نے جب بات لکھی تو ویسے ہی لکھی، لیکن جب یہ بعد میں مسلمان ہوئے بہت سارے لوگ تو ظاہر ہے کہ یہ درجہ صحابہ میں شامل ہو گئے ہیں اس کے بعد کے دور میں، لیکن جب وہ واقعات بیان کیا گیا تو ہم ان کو گنیں گے، بتائیں گے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس میں ایک ریتا نام کی خاتون تھی جو عمرو بن العاص کی اہلیہ تھی، اس میں فاطمہ تھی حضرت خالد بن ولید کی بہن، اس میں ہناس تھی جو مصعب بن عمیر کی والدہ تھی، اور اس میں ام حکیم تھی جو ابو جہل کی بیوی، اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی، یہ بھی اس میں شامل تھی، پرومیننٹ خواتین تھی جو فوج کے ساتھ میں آئی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاریاں شروع کر دی تھی، اور 1000 فوجی آپ کے تیار ہو گئے تھے۔ چونکہ کفار نے جو اس مرتبہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ احد کے پہاڑ کے پاس ڈالا تھا۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں عمرہ اور حج کے موقع پہ انہوں نے پہاڑ دیکھا ہوگا، احد کا پہاڑ مدینے سے قریب میں ہے، اور احد کے پہاڑ کے دامن میں کفار نے اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں ہمیشہ ایسے موقع پر کہ اب دشمن حملہ کرنے والے ہیں تو ہم کو کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے۔ تو مسلمانوں میں 2 طریقے کی رائے تھی، ایک رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، دفاع کیا جائے، اور ایک رائے تھی کہ ہم کو آگے بڑھ کے اٹیک کر کے حملہ کرنا چاہیے، یعنی مدینے سے باہر ہی ان کا صفایا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور باہر جانے لگے۔ پہلا پڑاؤ جو مدینے کے باہر ہوا وہاں پر عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے، یعنی منافقوں کا سردار، اس نے اپنے 300 حامیوں کو لے کر واپس رہ گیا مدینہ، اور اس کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، مدینے میں رہ کے نہیں لڑا گیا، باہر جائیے، وہ جو بھی اس کے اعتراضات تھے، اس کو بہانہ بنا کے اس نے 300 لوگوں کو، اور اس سے کیا ہو گیا کہ 1000 کی تعداد 300 ہوئی، دوسرا مورل بھی ایسے ڈاؤن ہوتا ہے کہ ہماری تعداد کم ہو گئی، تو 2-3 طریقے سے اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس ذریعے سے۔ وہاں اور بھی بہت سارے واقعات اصل میں خاص طور سے جو نوجوان صحابہ تھے وہ چاہتے تھے کہ باہر جا کے لڑے، جن کو بدر میں موقع نہیں ملا تھا، کسی وجہ سے چھوٹ گئے تھے، ان کے اندر جوش جہاد، جوش شہادت تھا، جس کی وجہ سے جانا چاہتے تھے۔ وہاں پر پھر آپ نے جو بھی بچے لوگ تھے 700 لوگ، ان کا معائنہ کیا، اس کے اندر کچھ آپ کو نظر آئے کہ بہت لڑکے ہیں ابھی وہ اس عمر کو نہیں پہنچے، تو ان کو واپس بھیجا۔ اس میں 2 لوگوں کا نام آتا ہے کہ رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ، یہ دونوں عمر میں چھوٹے تھے، تو حضرت رافع نے کیا کیا، اپنے پنجوں کو اونچا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے تاکہ ان کی ہائٹ تھوڑی زیادہ دکھے اور ان کو اجازت مل جائے۔ ان کو اجازت مل گئی، حضرت سمرہ کو اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں جو ہے وہ ان کو کشتی میں ہرا سکتا ہوں، اگر میں ان کو کشتی میں ہرایا تو آپ کو مجھ کو لے، تو وہ کہا ٹھیک ہے آپ کی کشتی کرائیں گے۔ تو جب حضرت سمرہ نے ان کو جو ہے وہ پچھاڑ دیا حضرت رافع بن خدیج کو، تو دونوں کو بہرحال اس کے اندر اس میں شریک ہونے کا اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی خواتین تھیں بہت ساری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں تھی، حضرت ام سلیم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ یہ بھی اس میں تھی، حضرت ام سلیم جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہے وہ بھی تھی، حضرت ام عمارہ، ان کی بہادری اور شجاعت کی بہت ساری باتیں جو آگے آئیں گی یہ بھی اس میں شامل تھی۔ تقریباً 100 زرہ پوش لوگ تھے ان 700 لوگوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑاؤ ڈالا وہ ایسا ڈالا کہ احد کا جو پہاڑ تھا وہ آپ کے پشت پہ ہے، بیک سائڈ میں ہے، لیکن اچھا یہ اسٹریٹجی کے جنگی چالوں کے اعتبار سے بہت زبردست اسٹریٹجی ہے۔ اچھا اس میں آپ کو بتا دوں
کہ بہت سارے محققین نے یہ سب باتیں لکھی ہیں، جو چھوٹی کتابوں میں اگر دیکھیں گے آپ تو چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں ہیں، بڑی کتابوں میں جائیں گے تو بہت تفصیلات کے ساتھ لوگوں نے لکھا ہے. تو ایک سیرت نگار ہے، بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، دکن حیدرآباد کے تھے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب. انہوں نے بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اتنی تحقیقات کی ہیں، آپ کے خطوط کی تحقیقات کی ہے، ہجرت کے راستے پر چل کر انہوں نے دیکھا، نوٹس بنائے ہیں، جنگی میدانوں کا خود معائنہ کیا ہے اور نوٹس بنا کے کتابیں لکھی. تو ایک کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسکیمیں، اگر کبھی موقع ملے تو تھوڑا پڑھنا چاہیے، چھوٹی کتاب ہے کہ جو جنگی ہوئی اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجیز بنائی تھی وہ کتنی زبردست تھی. جیسے جنگ بدر میں آپ نے میمنہ میسرہ بنایا، یہ طریقہ عرب میں معروف نہیں تھا. اور جب احد میں کفار آئے تو انہوں نے بھی اپنی فوج کو منظم طریقے سے لڑانے کا پلان بنایا تھا، تو ان کو دیکھا گیا ایسا ایک دم منظم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد، چونکہ پیچھے احد آئے گا تو آسانی ہوگی اس لیے آپ نے، لیکن وہاں پر ایک درہ ایسا تھا، ایک وادی تھی چھوٹی سی جہاں اور ختم ہوتا ہے، اس کا نام جبل آئلین آیا ہے یا جبل روما بھی اس کو کہا گیا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا ڈیفیکٹ پوائنٹ تھا اور ایک کمزور کڑی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو وہاں پر تعینات کیا جو ماہر تیر انداز تھے، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قیادت سونپی اور کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر ڈیوٹی دینا ہے، یہاں پہ تعینات ہونا ہے. اور ایک بہت مشہور بات تھی جو سیرت میں آتی ہے کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا. اس جگہ پہ تعینات کر دیا تھا کہ ایک کمزور کڑی ہے، وہ ویک پوائنٹ ہے، وہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. تو عبداللہ بن جبیر اور ان کے 50 صحابہ کو، ساتھیوں کو وہاں پر رکھا. اس کے علاوہ مصعب بن عمیر علمبردار تھے اس میں، حضرت زبیر بن عوام رسالے کے افسر تھے، حضرت حمزہ جو ہے وہ غیر زرہ پوش جو ہمارے ساتھی فوجی تھے ان کے سردار تھے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی منظم جو ہے وہ اپنی تیاری کی. بہرحال معرکہ برپا ہوا، جب جنگ شروع ہوئی اس میں پہلے مبارزت ہوتی تھی، مبارزت ہوئی، حضرت علی حضرت حمزہ نے ایک لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد جنگ کا آغاز ہے. جنگ ہوئی، جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا زبردست بھاری رہا، کفار بہت بوکھلا گئے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، جوش تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ایسے اکھڑے کہ وہ بھاگنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے. جب پیچھے ہٹنے لگے تو میدان میں جنگ جو ہے وہ خالی خالی نظر آنے لگا، لگا کہ مسلمانوں کا اس سے قبضہ ہو رہا ہے، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں. وہ سامان غنیمت وغیرہ جمع کرنے لگے. اس میں جو درہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو تعینات کیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہماری بوٹیاں بھی اگر پرندے نہیں ہم شہید ہو جائیں، جنگ ہم ہار جائیں، اور اس کے باوجود بھی یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن ان کو یہ لگا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی اور ہم کو بھی مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. چنانچہ وہاں جو ان کی قیادت کر رہے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور باقی لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا. 40 لوگ وہاں سے ڈیوٹی چھوڑ کر میدان میں آئے اور وہاں پر صرف 10 لوگ رہے. اب یہ جو ہے کبھی آپ کسی تفسیر میں صرف کتاب دیکھیں تو نقشے کے ذریعے سے بتایا گیا یہ چیزیں، جنگ بدر وغیرہ، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، ان جنگوں کی باقاعدہ نقشے کے ذریعے لوگوں نے بتایا کہ مسلمان فوج کہاں تھی، کفار کی فوج کہاں تھی، اور یہ جو درہ تھا یہ کہاں درہ یہ خالی رہا. اب ان کفار کی فوج میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے جو اس وقت مسلمان بھی ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے جیسا پڑھا ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، وہ بہت ماہر جنگجو تھے، ایک دم زیرک سے پہ سالار تھے. ان کی جو جنگی مہارت ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو مسلمانوں نے اتنی ساری جنگوں میں فتوحات حاصل. تو وہ ظاہر ہے وہ تو ماہر تھے جنگ کے، انہوں نے اس کمزوری کو شاید پہلے ہی بھاپ لیا ہوگا کہ یہاں پر ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ تعینات ہے. جب وہ دیکھا کہ پاسا پلٹ گیا ہے اور کفار جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بلکہ اپنی طرف، تو انہوں نے اپنا ایک 200 سواروں کا ایک دستہ لے کر ایک بڑا چکر کاٹ کے احد کے پیچھے سے اسی درے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اب مسلمان تو یہ تھے کہ بھائی ہم جیت رہے ہیں، تو وہ شاید ڈھیلے ہو گئے تھے، ایسا لڑنے کی اس میں نہیں تھے، تو انہوں نے بہت زبردست حملہ انہوں نے پیچھے سے کیا جس سے بہت سارے مسلمان
जाम शहादत नोश फरमाई, बहुत सारे लोग जख्मी होने लगे। एक अलग ही पासा पलट गया। जो हमारी मुसलमानों की फतह थी वो अचानक ही दूसरे रुख इख्तियार करने लगे। जो लोग कुफार मक्का से भाग रहे थे उनको भी एहसास हो गया कि भाई एक हमारे दस्ते ने पीछे से हमला कर दिया, वो भी पलट करा। तो मुसलमान जो है दो पार्टों के बीच में पिसने लगे और बहुत ज्यादा इसके अंदर मुसलमानों को नुकसान हुआ। उसमें क्या क्या हुआ देखेंगे, हम देखेंगे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें जख्मी हुए। उन लोगों ने कुछ गढ़े बनाए थे, तो एक मौके पर लगे उनसे गढ़े में गिर गए तो उससे जख्मी हुए। एक जो खौद कहना जाता है हेलमेट, उसका एक कड़ी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से गाल से अंदर घुस गई थी, उसको जो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दांत से तोड़ खींच के निकाला, उनका दांत इसमें टूटा और बहुत सारे जख्म आपको भी आए। यहां हो गया कि अल्लाह के रसूल अकेले खड़े रह गए और लोग एकदम तितर बितर हो गए। यहां तक कि आप पुकारने लगे लोगों को कि नहीं, यहां इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। लेकिन एकदम अफरा तफरी का माहौल था। इतने 700 लोगों में से बहुत सारे लोग शहीद होने लगे, जख्मी होने लगे, गिरने लगे और अल्लाह के रसूल के पास सिर्फ 11 लोग रहे। और ये 11 लोगों में एक खातून हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और चूंकि बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे, अब कुफार का टारगेट ये था कि किसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाए। तो वो पे दर पे हमले करने के लिए अल्लाह के रसूल के करीब आने लगे थे। तीर बरसाते थे, तलवारों के वार होते थे, नेज़ों के वार होते थे और टारगेट यही था कि वो, तो जब आप गढ़े में गिरे तो इब्ने कुमिया का नाम आता है काफिर का, उसी ने गढ़े बनाया था, उसको दिखे नहीं अल्लाह के, तो उसने एक अफवाह ये फैलानी शुरू कर दी कि मोहम्मद खत्म हो चुके हैं। तो यानी इतनी अफरा तफरी के माहौल में मैदान जंग में एक अफवाह ये गर्दिश करने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। तो मुसलमानों के अंदर दो तरीके के रद्द-ए-अमल सामने आते। एक रद्द-ए-अमल ये था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो अब हम क्या करेंगे, लोग तो तलवार होगा छोड़। और एक रद्द-ए-अमल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो हम जी के क्या करेंगे, तो चुनांचे और लड़ा और जाम शहादत। इस तरह दोनों भी अमल सहाबा किराम से हमको सीरत में मिलते हैं। इसमें एक खास बात यह कि उबई बिन खलीफ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको थोड़ा सा एक नेज़ा हल्की सी खराश उसको गर्दन पे लगी थी, तो इतनी ही खराश में दीवाना पागल हो गया था। मोहम्मद ने मुझको कर लिया, कई दिनों के बाद मरा हो और इसी दीवानेपन में ये मोहम्मद ने मुझको कत्ल कर दिया। अब इतनी भागा दौड़ी के अंदर काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुकार के लोगों को जमा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है, इधर आओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है मैदान जंग। फिर लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। सहाबा किराम में एक थोड़ी सी टेकरी नुमा एक पहाड़ी टुकड़ा था, उस पर लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़े और वहां से फिर थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज हुए लोग, अपनी फौज को जिस तरह से तो मुनज़्ज़म किया और अच्छे से लड़ाई की, तो कुफार फिर से जो है पीछे हटने लगे। अब उन्होंने भी जो है अपने कदम रोक लिया, वो पीछे चले गए। इसमें एक मकालमा है अबू सुफियान का, जब वो लोग पहाड़ी पर थे तो उसने आवाज लगा के पूछा कि क्या तुम्हारे दरमियान में अबू बकर जिंदा है, हजरत उमर का नाम भी उमर जिंदा है या मोहम्मद जिंदा है? तो सबने जवाब दिया कि हम सब जिंदा है। तो देखा उसने हुबल के अपने देवताओं के नारे लगाए। तो यहां से इन लोगों ने अल्लाह के, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा नसीर है। और इस मकालमे को लोगों ने दो बड़े कैंप्स का जिक्र किया, ये एक नजरिया है, एक अकीदा है, उसका इजहार ये नारे करता है, और इस तरफ में ये एक नजरिया और एक अकीदा ये उसका इजहार करता है। उतने से कलमात के अंदर ही इतना बड़ा डिफरेंस हमको नजर आता है। इस मौके पर जिन लोगों ने बहुत ज्यादा बहादुरी और शुजात का मुजाहिरा किया, उनकी बड़ी तफसीलात पूरा सीरत में आई है। जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत दादी शुजात पेश की। जिन लोगों ने घेरा बनाया हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु जो बहुत बेजिगरी से लड़े, यहां तक कि उनकी तलवार टूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खजूर की एक टहनी दे दी, एक लकड़ी दे दी, बस इतनी बड़ी, वो तलवार का काम करने लगी, इतना बुरी तरह उसका वार होता था। हजरत अबू तलहा अंसारी है, वो अपने पंजों पर अपने हाथों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वार रोकने लगे।
حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، وہ پیٹ اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے تیر چلانے لگے بہت تیزی سے، جلدی جلدی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے جاتے تھے ایسا تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ بات آپ نے صرف اور صرف سعد بن ابی وقاص کو کہی۔ ہر بار صحابہ کرام ایسا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کو قربان، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلا۔ اس میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بہترین کردار سامنے آیا، ان کو بھی کئی زخم لگے، وہ بھی اس گھیرا بندی میں شامل تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگوں نے بنا لی تھی۔ اس نے بڑی بہادری کا اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، لڑے، زخم کھائے، تلوار کے وار اپنے بدن پہ روکا، ایسا بھی انہوں نے کیا۔ ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کی شادی ایک دن پہلے ہی ہوئی تھی اصل، اور وہ غسل بھی نہیں کر پائے تھے پورا، کہ وہ میدان جنگ گرم ہو گیا تو وہ چلے گئے میدان جنگ میں، اللہ لڑکے وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی جب بعد میں لوگوں نے تلاش کیا تو ان کی لاش ایک دم گیلی گیلی تھی، یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی غسل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے داد شجاعت پیش کی اور تقریباً 70 کے قریب مسلمان اس میں شہید ہو، اس پوری بھاگ دوڑ میں، اس شہدا میں، اور 40 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، ان کے بھی لوگ مارے گئے، 30 کے قریب ان کے بھی مارے گئے تھے، لیکن شہدا میں بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن جہش تھے، حضرت مصعب بن عمیر تھے، حضرت حنظلہ تھے، حضرت رافع بن مالک تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، عمرو تھے، حضرت عمرو بن جمو تھے، سعید بن ربی تھے۔ یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، 70 کی پوری لسٹ ہے، آپ بہت میں جائیں گے تو شاید وہاں لگی ہوئی ہے، ڈسپلے بھی کی ہوئی کہ کون کون صاحب اس میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا الگ لگاؤ تھا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے، جب مدینہ گئے نکاح کرنے، بیوی فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا، تو عبد المطلب بھی ایک نکاح کر کے آئے، اور وہ بیوی فاطمہ کی ایک خلیری بہن تھی۔ تو پہلے کے لوگ تو یہ عمر وغیرہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ رتبہ مقام دیکھتے تھے اور اس کے حساب سے بیٹیاں دیتے تھے۔ تو انہوں نے عبد المطلب کو بھی ایک بیٹی دی، وہ نکاح کر کے آئے، یعنی باپ اور بیٹے دونوں مدینہ سے نکاح، تو ان کے ہی بطن سے حضرت حمزہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو ایک طریقے سے تو خلیرے بھائی بھی تھے۔ پھر یہ کہ کچھ دنوں تک ایک ہی لونڈی نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، تو وہ رضائی بھائی بھی تھے۔ عبد المطلب کے بیٹے تھے تو چچا بھی تھے، عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، تو بہت محبت کرتے تھے حضرت حمزہ سے۔ حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اس میں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شباہت بہت ملتی تھی اللہ کے رسول سے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ نوجوان تھے جو مکہ میں امیر ترین گھرانوں میں سے ایک گھرانے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ڈریس پہنتے تھے تو شاید دوبارہ نہیں پہنتے تھے، ان کی خوشبو اتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ وہ لگا کے جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب یہاں سے گزرے ہوتے۔ لیکن جب وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے تو انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی۔ ان کی والدہ نے بہت ان کو پریشان کیا، تو وہ بعد میں قید کیے گئے، بعد میں چھوڑ دیے گئے، بہت ان کو تکلیفیں ہوئی، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ بعد میں آپ اللہ کے رسول نے ان کو مدینہ پہلے ہی بھیج دیا تھا، آپ کی عزت سے بہت پہلے، تاکہ لوگوں کو یہ دعوت دی جا سکے، ان کی تربیت کی جا سکے۔ تو جب یہ شہید ہو گئے تو وہ بھی ایک کنفیوژن تھا کہ اللہ کے رسول شہید ہو، کیونکہ وہ شباہت میں، شکل و شباہت میں اللہ کے رسول سے کافی ملتے جلتے تھے۔ عمرو بن جمو ایک صحابی اس میں شہید ہوئے، ان کا واقعہ تو بڑا دل سوز ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے یہ نظر مانی یا یہ ارادہ کیا کہ میں اس بار جنگ میں شریک ہوں گا اور میں واپس نہیں آؤں گا، اپنے خاندان والوں کو واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ جب ان کی جو بیوی تھی ان کا بھی نام ہند تھا، وہ جب یہ بات مکہ مدینہ تک پہنچ گئی کہ بھائی ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے، مسلمان فتح ہوتے ہوتے شکست سے دو چار ہونے لگے، تو اس میں نہ مسلمانوں کی فتح ہوئی نہ شکست ہوئی، کیونکہ کفار بہت آگے جانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو پوری طرح کچل سکتے تھے، لیکن وہ ایک کنفلکشن ہونے کے بعد وہ واپس ہو گئے، شاید ان کو یہ سوجھی نہیں ہے بات، اور آگے جانے کے بعد ان کو خیال آیا، جب ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا ابو سفیان نے کہا کہ چلو اب ہم نے غلطی تو کر دی لیکن ہم کو دوبارہ حملہ کرنا چاہیے،
لیکن اس کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہاں تک قریب تک آ گئے، تو پھر وہ اور آگے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا خاصا گٹھا تیار کر کے ان کا تعاقب کیا تھا، ان کا پیچھا کیا تھا. تو یہ مدینہ میں خبریں پہنچ گئی، بہت سارے لوگوں کی مدینے میں خبر پہنچ گئی. حضرت صفیہ آ گئی، حضرت حمزہ کی بہن، تو ان کو جو ہے ان کے بیٹے زبیر بن عوام کو اللہ کے کہا کہ ان کو مت جانے دو ان کے قریب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مسلمانوں کے بہت سارے صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کا انہوں نے مسئلہ کیا تھا. مسئلہ کہتے جو آرگن سے بہت سارے باڈی پارٹس ہے اس کو خراب کر دینا. تو یہ بدلے کی آگ میں نفرت کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے دشمن کے ساتھ ایسا رویہ کیا جاتا تھا. تو جو ہند تھی ابو سفیان کی بیوی، حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب نے قتل کیا تھا جو جبیر بن مطعم بن ابی کے غلام تھے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. ایک طریقے سے تو وہ صرف اور صرف اسی میں جنگ میں آئے تھے. ان کے پاس ایک برچھی ہوتی تھی چھوٹی جس کو حربہ کہتے، وہ پھینکنے میں ماہر تھے، وہ حبشی غلام تھے. تو انہوں نے بس یہی ایک کام کیا، حضرت حمزہ کو قتل کرنا، یہی ان کا کام تھا. اور جب بہت معرکہ گرم تھا، اس نے کہیں سے تھوڑی زیرہ کھل گئی تھی، اس نے اس کا موقع دیکھ کے وار کیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے. اس میں تو بعد میں یہ ہند کو پتہ چلا کہ وہ تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. تو اس کے باپ کو جو مبارزت ہوتی تھی پہلے 1-to-1 والی، بدر میں حضرت حمزہ نے شہید مارا تھا ان کو، اتبا شیبہ اور خالد بن ولید کے والد ولید بن اتبا، یہ لوگ کو جو ہے وہ مارے گئے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے مسئلہ کیا حضرت حمزہ کی کان نہ کاٹو بنا کے، کچھ پیٹ وغیرہ کاٹ کے، جگر کو یا کوئی آرگن نکال کے چبانے کی کوشش کی، نہیں چبا تھوک دیا. تو لاش کا مسئلہ دیکھنے کا بہن کو کیسے دیکھا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ کو معلوم ہے کیسا ہوا ہے، اس کو دیکھنے دیا گیا. اسی لیے یہ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ مدینے سے آنے لگی تو راستے میں لوگ ان کو ملتے جاتے تھے، تو سب ان کو بتاتے جاتے تھے کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. ان کے تقریباً سب مردان شہید ہو گئے، لیکن وہ صرف ایک ہی سوال کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کیسے، وہ بتائیے بس اللہ کے نبی کیسے. تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی نبی خیر خیریت سے ہے، تب ان کو اطلاع دی. اور انہیں عمرو بن جموع کی لاش کو انہوں نے اونٹ پر رکھا اور لے کے گئے. تو وہ اونٹ جاتا نہیں تھا، مدینے کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، پھر پلٹ کے واپس آ جاتا تھا اسے. تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ کچھ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ سے نکلنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے گھر واپس نہیں آؤں. چنانچہ پھر ان کو وہیں پر تدفین کی گئی. حضرت اچھا یہ جو شہدائے احد ہے، اکثر ہم جو جنگ و جہاد میں جو قربانیوں کا ذکر پڑھتے ہیں وہ اکثر جنگ احد سے متعلق ہے. بہت سارے واقعات جو ہم سیرت میں مختلف موقع پہ پڑھتے ہیں. اس میں احد کے میدان میں ہی سب لوگوں کی تدفین کی گئی، اور تدفین جو ہے وہ اس میں مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جو کفن وغیرہ بھی پورا میسر نہیں تھا. جیسے حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک میں نے بتایا آپ کو بہت خوبصورت جوان تھے، بہت ہی نفاست پسند تھے. جیسے عام طور سے نوجوانوں میں ایک ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننا، اچھی خوشبو لگانا، اس وقت جو بھی میسر ہوتا ہوگا، جو بھی اس وقت کا فیشن رہا ہوگا، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. لیکن جب شہید ہوئے تو ان کو کفن بھی نصیب نہیں. ان کو ڈھانپتے تھے، جو بھی چادر تھی تو سر کی طرف ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پھر پیر کی طرف وہ گھاس وغیرہ ڈال کے ان کو جو ہے وہ تدفین کی گئی ان کی. اس میں جنگ احد کے اس لڑائی سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے سیکھا. کئی چیزیں، جیسے بدر کی لڑائی سے جو حوصلہ، جو ہمت اور جو یہ چیزیں پیدا ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں جا کے احد کے اندر یہ چیز کو ایک چوٹ لگی. تو اس وقت جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے 2 ہی آیتیں تلاوت کی تربیت پڑا، لیکن ایک پورا پیراگراف ہے، ایک اچھی خاصی آیتیں ہیں جو احد کے تعلق سے نازل ہوئی ہے سورہ آل عمران کی. تو ہم اس کی تفسیر کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ احد کے اندر کیا مسلمانوں کے اندر ان سے غلطیاں سرزد ہوئی یا ان کی کمزوریاں رہ گئی، جس کا بھرپائی ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. سیرت نگاروں نے چند چیزوں کو
क्लासिफाई किया, जैसे नज्म ज़ब्त का डिसिप्लिन, इसके ऊपर मुसलमानों को दोबारा नजर करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जो एक दर्रा था जिसपे एक हुक्म दे दिया गया, रसूल का हुक्म है, उसको किसी दर्जे में भी उसकी नाफरमानी नहीं होनी चाहिए थी। वहां से वो 40 साहबा को बिल्कुल हटना नहीं चाहिए था। वो 10 जमा रुक गए थे, पूरे शहीद हुए। जब खालिद बिन वलीद ने वहां से हमला किया, उन्होंने मुकाबला किया, उसमें शहीद हो गए। तो नज्म ज़ब्त का जो है एक बहुत बड़ा हमको इसमें ये मिलता है। कुछ चीजें जो है वो दूसरी पॉजिटिव भी हमारी मिलती है, जैसे उन्होंने कुफार ने मुसलमानों के शोहदा के लाशों को मुसला किया, और इस्लाम ने इससे बिल्कुल मना कर दिया। लाशों की बेहुरमती बिल्कुल जायज नहीं इस्लाम के, किसी की भी लाश हो उसकी बेहुरमती करना इस्लाम में जायज नहीं। यहां तक कि जंगों को भी लेकर थोड़ा सा हमको कभी मौका मिला तो उससे बात करेंगे कि जंग क्यों जरूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा गया, फिर क्या जरूरत पड़ गई कि लड़ाई भिड़ाई हो, क्यों जिहाद जैसी चीज को रखा गया, क्यों किताल रखा गया। सूरह तौबा, सूरह अनफाल जैसी आयतें या सूरह क़यामत तक के लिए जो है वो उसके अंदर, सूरह मोहम्मद जैसी सूरतें क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर बाकी रख दी गई। इसकी जो डिस्कशन है उसको भी हमको समझना चाहिए। लेकिन असल में इस उम्मत का जो काम है वो अम्र बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर, उसका ये काम है। इसके लिए हर जगह हर जमाने में आप देखिए, आपको नेकी फैलाना हो और बुराई से रोकना हो तो आपको कहीं ना कहीं कुव्वत का इस्तेमाल करना चाहिए। यही कुव्वत का इस्तेमाल के लिए दरअसल ये जिहाद रखा गया। और इसमें पहले के मौकों पर, पहले के जमाने में और आज भी आप देखेंगे जब जंगें होती है तो क्या हाल फाते कौमें करती है, मफ्तू कौमों का कैसा बुरा हाल होता है। औरतों के साथ क्या मामला होते हैं, बच्चों के साथ क्या मामला होते हैं, किस तरह लोगों को कत्लेआम किया जाता है, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को जलाया जाता है, कैसे उसको मस्मार कर दिया, शहर के शहर उजाड़ दिए गए। और हमारे सामने अभी हो रहा है, हम देख रहे हैं आए दिन किस तरह शाम के में हुआ, कैसे अफगानिस्तान में हुआ, किस तरह रशिया यूक्रेन की जंग में हो रहा है। ये सब हम अभी भी देखते हैं कि जब जंगें होती, लेकिन इस्लाम ने जो जंगों के उसूल और जवाबित रखे हैं वो कितने बेहतरीन है, कितनी नागुज़ीर हालत नहीं है उनको तलवार उठानी है, उसमें कितना मिनिमाइजेशन करना है कि आदमी कम से कम उसके अंदर जानी नुकसान, कम से कम जानी नुकसान, कम से कम प्रॉपर्टी का नुकसान हो। बिल्कुल अलाउड नहीं है कि लोग जो औरतें इसमें शामिल है, जंगों में शामिल नहीं है, उन पर हाथ नहीं उठाना। यहां तक कि जो मजहबी लोग हैं जो जंगों में शामिल नहीं होते। इस जंग के अंदर में भी हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला का भी एक जबरदस्त कैरेक्टर। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला वो लाल कलर का फटका बांधते थे, जैसा अपन फटका बांधते हैं, रुमाल बांधते, और अकड़ के चलते, अकड़ कर चलते। अल्लाह के नबी साहब फरमाया कि अकड़ वाली चाल अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन इस मौके पर पसंद है, यही जंग के मौके। और वो कहते हैं कि कुछ उनको भी अल्लाह के रसूल ने तलवार दी थी, उससे उन्होंने बहुत जबरदस्त नज़ारे पेश किए। तो उनके सामने हिंद आ गई एक बार, हालांकि वो जंग में शरीक थे, वो चाहते तो वार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वार नहीं किया। और ये कह करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल की दी हुई तलवार है, मैं इसे किसी और को नहीं कर सकता। तो ये जो है शोहदा का मसला, उसका एक हमको यहां पर मिलता है। इसमें बहुत सारे सहाबा इकराम के कैरेक्टर, जैसे हजरत हंज़ला का, नौजवानों के लिए बड़ी इसके अंदर में हमको रोशनी मिलती है। शादी अभी हुई है, यहाँ तो फजर की नमाज का हो मामला गायब हो जाता है, पहले दिन आती तो पता भी नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, किसी को कोई न घर वाले उठाते न जगाते। लेकिन हमने हमारी नौजवानों में हमको अल्लाह ने ये तौफीक दी कि कुछ हमने ऐसे लोगों को देख लिया कि जिनकी रात में लिखा हुआ और सुबह फजर में मौजूद थे, तो लगा कि ये मुमकिन है, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन ये शख्स को देखिए जिहाद में शरीक हो गया और उसको फरिश्तों ने वसल दिया। इसी तरह हजरत अम्र बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला ने, एकदम नौजवान साहबी थे, उस वक्त ईमान लाए थे, डायरेक्ट जंग में शरीक हो गए, कोई नमाज नहीं, कोई सदका नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई तस्बीहात नहीं, डायरेक्ट वो जंग में गए, वहां पर उन्होंने जाम शहादत में फरमाया। तो इस तरीके से हमको जंग ओहद का ये तस्करा मिलता है, और इसमें कुछ कमजोरियों की तरफ कुरान मजीद ने निशानदही की है। जैसे जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें भी अल्लाह ने ये फरमाया कि गम न करो और दिल शिकस्ता ना हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और मोमिन होने की जो सिफात है वो चंद रस्म और रिवाज अदा करना नहीं है सिर्फ,
جیسا ہم نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام پہ باقی رہنا چند رسم و رواج کا نام ہے بس. جیسے ہم نکاح کر لیتے ہیں, ہم تدفین کر دیتے, ہم ختنہ کر دیتے, یا ہم جو ہے وہ چند عبادت تھوڑا آگے بڑھ گیا کوئی تو وہ کچھ عبادتیں بجا لے کر آتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے, روزے رکھ لیتا ہے. تو یہ صرف مومن ہونے کی نشانی نہیں. پوری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا مومن ہونے کی نشانی ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے اللہ نے یہ جو بڑی بات اہم کہی اس میں سورہ آل عمران کے 140 آیت میں کہ اس وقت تم کو جو چوٹ لگی ہے ایسی چوٹ تم پہلے بھی پہنچا چکے. یعنی بدر میں جو تم نے چوٹ لگائی تھی یہ چوٹ اس کے مقابلے میں کم نہیں ہے. ان کے بہت بڑے بڑے سردار مارے ہیں, اس سے ان کی پوری ہمت ہی ٹوٹ چکی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. کسی طرح شعرا نے عورتوں نے جوش جذبہ بھڑکا کے ان کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ تو زمانے کے نشے و فراز ہے جو ہم تمہارے درمیان گردش کرتے ہیں. یہ بات میں اس لیے بھی ابھی کہوں گا آج کے حالات میں کہ ابھی ہمارے یہاں بہت سارے سیاسی اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. اس سیاسی اتار چڑھاؤ میں بہت سارے ہم لوگ کچھ امیدیں باندھ دیتے ہیں, کچھ ہم لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی آ جائے گی. حالانکہ ہم پچھلے 80 سالوں کا معائنہ کر لیں, مومن کی شان ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دو بار نہیں بسا جاتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ہم 80 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم بسے جا رہے ہیں, کیسے کیسے رنگ بدل بدل کر شیطان ہمارے سامنے آتا ہے, پھر ہم دھوکہ کھاتے ہیں. ہر الیکشن کے ٹائم پر ہم کو دوائیاں دی جاتی ہیں, ہم کو مختلف چیزوں سے بہلایا پھسلایا جاتا ہے, پھر اس میں حصہ دلانے ہم پورے جوش و خروش سے مسلمان حصہ لیتے ہیں اور پھر رزلٹ نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے مایوسی. ہمیں سمجھتے کہ مایوسی ہمارے اپنے آپ کیا ہوگا, ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ آخری بار ہے, اس کے بعد کچھ قیامت کی آنے والی شاید. تو یہ چیزوں سے ہم کو باہر آنا پڑے گا. یہ زندگی کے نشے و فراز ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا, پھر مسلمان قابض ہوئے, پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا, پھر مسلمان قابض ہوئے کہ نہیں. اگر سوال بھی نہیں سوچتے کہ نہیں ابھی ہو گیا تو ہو گیا ختم بات, تو کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے. جب جب اللہ کے پسندیدہ لوگ, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حزب اللہ کہا ہے, اللہ کی پارٹی کے لوگ, سورہ مائدہ میں اس کی ایک رکن میں اس کی تشریح کی گئی باقاعدہ. جب جب اللہ کو لگے گا کہ یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, اللہ ان کو فتح یاب کرے. ابھی کوئی ایک سامنے کہنے لگے کہ ہمارے اتحاد ہی نہیں ہے تو کیسے یہ ممکن ہوگا. ویسے کہا کہ اتحاد آپ غیر اسلامی نظریات کے لوگوں کو متحد مت کیجیے, کوئی نہیں آئے گا آپ کے ساتھ. آپ اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو بلائیں, آپ قرآن حدیث کی دعوت پہ لوگوں کو بلائیے, اس تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلائیے, اس کے بعد دیکھیے اتحاد ہوتا ہے. یہ ہے اصل چیز ہماری تصدیق کی. تو یہ زندگی کے نشے و فراز ہے جو اللہ لوگوں کے درمیان گردش کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جنگ احد کے بعد جنگ خندق ہوئی, اور اس سے کیا ہوا آپ سنیں گے اس کے بعد, اور کس طرح سے مسلمان جو ہے وہ ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آئے. اور یہاں تک کہ یہ کفار جو سمجھتے تھے کہ ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے, وہ ٹیبل ٹاپ کے لیے تیار ہو گئے صلح حدیبیہ. تو یہ 2-3 سالوں کے اندر میں ہی اتنا بڑا جو ہے وہ ہم کو فرق اس میں نظر آ گیا. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہے, اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی اللہ کے گواہ ہیں. یہ آزمائشیں, یہ امتحانات, یہ اس لیے آتے ہیں. دیکھیے ایک فرد کی زندگی میں بھی آزمائش آ سکتی ہے, قوم اور ملت کی زندگی میں آتی. تو یہ قوم اور ملت کی زندگی میں آنے والی آزمائش ہے. فرد کی زندگی کی آزمائشیں تو بہت وہی جھیلتا رہتا ہے, فائنینشیل معاملہ ہے, گھریلو کچھ معاملات ہے, وہ جھیلتا رہتا ہے, اکیلے اس کو نپٹتا رہتا. لیکن قوموں کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بڑی تبدیلی کا باعث بھی بن سکتی ہے. اس کا مقابلہ بحیثیت قوم, بحیثیت ملت کرنا پڑے گا, تبھی جا کے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ آزمائشیں لاتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں, جنہوں نے زبان سے ہم نے دعویٰ کیا ہے تو واقعتاً کیا حالات آنے کے بعد بھی اس پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں. کیا ہم دوسرے سہارے تلاش کر رہے ہیں, جیسے آیت الکرسی کے بعد گیا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام, کہ تم طاغوت کا انکار کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ, اور یہ مضبوط سہارا ہے. ہم کمزور سہارے تلاش کرتے, ہم تنکے کا سہارا تلاش کریں جبکہ ہم کو مضبوط سہارا میسر ہے, اللہ تعالیٰ کا سہارا میسر. تو یہ زندگی کی گردش ایام ہے جو اس موقع سے ہم کو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم تمام کو ان حالات پہ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.